اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے غزنوی دور کے بارے میں۔ یہ جو ہے ہمارے سلیبس میں ہے۔ غزنوی دور جو ہے ایران میں 351 ہجری سے لے کر 429 ہجری تک رہا ہے۔ اس دور میں غزنوی حکومت کا سلسلہ لاہور منتقل ہو گیا اور غزنوی سلاطین کی حکومت جو ہے بعد میں 584 ہجری تک قائم رہی۔ غزنوی سلطنت کے نامور بادشاہوں میں سے سبکتگین، محمود غزنوی، مسعود غزنوی، ابراہیم، بہرام شاہ اور خسرو ملک رہے ہیں۔ سلطان محمود نہ صرف خود عالم تھا بلکہ علوم و فنون کا مربی بھی تھا، یعنی علوم و فنون کے ساتھ اس سے کافی دلچسپی تھی، انس تھا۔ اس نے مفتوح علاقوں سے علماء و فضلاء اور شعراء کو اپنے دربار میں جمع کیا، یعنی جہاں جہاں اس نے حکومت کی، جہاں جہاں اس نے جنگوں سے جن جن علاقوں کو اپنے تسلط میں لیا، وہاں کے علماؤں کو، وہاں کے شاعروں کو، وہاں کے ادیبوں کو اپنے دربار میں جمع کیا اور انہیں شعر لکھنے کے لیے، کتابیں لکھنے کے لیے انہیں انعام و اکرام سے نوازا، ان کو انعام و اکرام کرتا رہا اور ان کو پیسہ بھی دیتا رہا۔ اس کے دربار میں شعراء کا اجتماع رہتا تھا، شاعروں کی بڑی تعداد اس کے دربار میں رہا کرتی تھی اور ان سارے شاعروں کا ملک الشعراء رہا ہے، جو باقی شاعروں کے شاعرانہ کلام کو دیکھتا تھا اور اس پر اپنی رائے تنقیدی رائے دیتا تھا اور اصلاح بھی کرتا تھا۔ دوسرے شعراء میں جنہوں نے اہم کام انجام دیے ہیں ان میں فردوسی، جس نے شاہنامہ لکھا، فرخی سیستہ نے جس نے قصیدے لکھے، منوچہری جس نے قصیدے لکھے، اسجدی انہوں نے بھی قصیدے لکھے ہیں، غزائری انہوں نے بھی قصیدے لکھے ہیں، رشیدی ایسے شاعر ہیں جنہوں نے قصیدوں میں اپنا نام بلند کیا، لیکن بیشتر شاعروں کا کلام آج کے زمانے میں موجود نہیں ہے۔ لاہور پائے تخت سے وابستہ شعراء میں سے مسعود سعد سلمان، انہوں نے بھی قصیدے لکھے ہیں، اور ابوالفرج رونی یہ ایک اور قصیدہ گو شاعر ہیں، لیکن ان کو جلیل القدر شاعروں میں، لاہور کے شعراء میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس دور میں قصیدہ سرائی کو زیادہ رواج ہوا، نامور قصیدہ گو منظر عام پر آئے۔ ابوالقاسم حسن عنصری جو 431 ہجری میں محمد اور مسعود، یعنی محمود غزنوی اور مسعود غزنوی اور محمد کا یہ درباری شاعر رہا ہے۔ محمود عنصری جو ہے یہ لفظوں کے در و بست، یعنی لفظوں کو کس طرح سے شعر میں پرونا ہے اور مضمون آفرینی میں پرواز تخیل اور علمی فضیلت کی وجہ سے سرآمد رہا ہے، یعنی اس نے اپنے جوہر دکھائے ہیں، سردار رہا ہے۔ دوسرا ہے علی بن جولوغ، جس کا نام ہے اور معروف ہے یہ فرخی کے نام سے۔
429 ہجری میں یہ اپنے عہد کے قصیدہ کو شعرا میں شمار کیا جاتا ہے۔ آپ کا جو بیان ہے شاعرانہ بیان وہ سادگی کے ساتھ ہے، خلوص اور بہور میں نغمگی کی وجہ سے، یعنی آپ کی جو طریقے تھے، جو شعر لکھنے کے طریقے تھے، ان میں سے جو ہے بحروں کا آپ بڑھیا استعمال کرتے تھے، اور آپ کی شاعری میں جو ہے نغمگی طاری رہا کرتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور شاعر جس کا نام ہے ابو نجم احمد منوچہری، 432 ہجری میں یہ عرب شعراء کے زیر اثر عربوں کی تلمیحات اور اصطلاحات استعمال کرتے تھے، یعنی انہوں نے عربی ادبیات کا کافی مطالعہ کیا تھا، اور عربی ادبیات کے اثر سے ہی عربی اصطلاحات کا استعمال فارسی شاعری میں کرتا تھا۔ عربی تلمیحات یعنی ہسٹوریکل واقعہ کی طرف اشارہ کرتا تھا، اور دوسرے اصطلاحات جو شاعرانہ اصطلاحات ہیں وہ عربی لٹریچر کے ہی یہ زیادہ تر استعمال کرتے تھے۔ آپ بھی اپنے کلام کو سادگی سے اور سنجیدگی سے اور پختگی سے ادا کرتے تھے۔ دونوں روشوں میں مہارت آپ کو حاصل تھی، یعنی ایک تو املا یا اصطلاحات کا بھرپور استعمال کرتے تھے، لیکن روانگی اور سادگی کے ساتھ آپ اپنے کلام پیش کرتے تھے۔ عربی الفاظ کا بھی آپ نے کافی حد تک جو ہے اپنے کلام میں استعمال کیا ہے۔ اب بات کریں گے اس دور کی رزمیہ مثنوی سرائی۔ رزمیہ یعنی جن میں جنگوں کے حالات بیان کیے جاتے ہیں، اس میں جو ہے سربراہ شاعر جو ہے وہ فردوسی رہا ہے۔ ابو القاسم فردوسی 411 ہجری میں اس دور کا بلند پایہ شاعر ہے، جس نے اپنی 30 سالہ زندگی کا سرمایہ شاہنامہ لکھنے میں صرف کیا۔ فارسی رزمیہ شاعری کا منظم ترین اور سب سے جامع اور حسین نمونہ ہے وہ شاہنامہ۔ یہ ایران کی منظوم تاریخ ہے۔ اس میں ایرانی تہذیب، تمدن کی روایات اور مذہبی و ملی رسوم، پند و حکمت کے جواہر موجود ہیں۔ یہ طویل ترین مثنوی اپنے خالق کی قدرت، زبان، کردار شناسی اور دیانت فکر پر شاہد ہے۔ فردوسی نے ایک شعر کہا ہے، بسی رنج بردم درن ثالثی، یعنی میں نے کافی تکلیفیں اٹھائی ہیں ان 30 سالوں میں، عجم زندہ کردم بدین پارسی، میں نے اس پارسی سے یعنی اس شاہنامہ سے عجم کو زندہ کر دیا، یعنی شاہنامہ لکھ کر اس نے ایران کی قومی خدمت کی ہے۔ تو یہ کچھ تھا جو شاعری میں کچھ شاعروں کا ذکر میں نے کیا جنہوں نے اس دور میں نام کمایا ہے۔ نثر میں بھی کئی کتابیں لکھی گئی ہیں۔ ایک کتاب کا نام ہے التفہیم الاوائل صناعت التنجیم، یہ ابو ریحان بیرونی کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ یہ علم ہندسہ یعنی میتھمیٹکس پر ہے، اور اس میں نجوم یعنی ایسٹرانومی اور جو ہے حیات یعنی حیات کو کہتے ہیں فزکس کے موضوعات پر یہ کتاب لکھی گئی ہے۔ یہ زبان سادہ اور دلکش عبارت میں لکھی گئی ہے۔ اس کے علاوہ دانش نامہ الہی، یہ فلسفہ اور منطق کے موضوع پر ہے۔ ابو علی سینا نے اس کتاب کو لکھا ہے۔ اس میں فلسفہ، عربی اصطلاحات کو بھی فارسی قالب کے
ढांचे में ढालने की कोशिश की गई है। इब्न सीना ने और भी किताबें लिखी हैं, रसाइल मेराजिया, नफ्सिया और वगैरह वगैरह। इसके अलावा एक मशहूर किताब तारीख़ बैहक़ी, जिस पर मेरा अलग से वीडियो आ चुका है और उसको भी देख सकते हैं। अबुल फजल बैहक़ी ने इस किताब को लिखा है। इसकी 30 जल्दें थी, 30 से ज़्यादा जल्दें थी, लेकिन अब जो है इसका कुछ ही हिस्सा मौजूद है। इसमें महमूद गज़नवी और उनके जो जानशीन रहे हैं उनके बाद, जिनके साथ ये जो है अबुल फजल बैहक़ी रहा है, उसने जो अपने आँखों से तारीख़ी वाक़ात देखे थे, उसने उनको सादगी के साथ और ईमानदारी के साथ अपने इस तारीख़ बैहक़ी में बयान किया है। इसके अलावा एक और किताब है ज़ैनुल अख़यार, ये अबू सईद अब्दुल हई गुरदेज़ी ने लिखी है। ये हिस्ट्री है और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से लेकर, या हम कह सकते हैं कि आलम को पैदा करने से लेकर इसको सुल्तान मौदूद बिन मसूद तक के हालात इसमें दर्ज किए गए हैं। यानी जितना भी उन्होंने इल्मी अहाता करने की कोशिश की वो की है और इस किताब को तश्कील दिया है, इस किताब को लिखा है। इस दौर के उसलूब नसर में आयत कुरानी और अमसाल का ज़िक्र शुरू हो गया है। यानी इसी दौर में हदीसों और कुरानी आयात को लिखने का, यानी तारीख़ में लिखने का दौर जो है इसी ज़माने से शुरू हो गया है। अरबी अल्फाज की कसरत इस किताब से मिलती है और ये किताब भी इब्न सीना और अल-बिरूनी के तर्ज पर लिखी गई है। तो यहाँ हमने कुछ नसर निगारों का और कुछ तारीख़ी किताबों का तज़किरा किया हुआ है। मैं उम्मीद करूँगा आप ये चीज़ें जो है मैंने जो बताई इनको याद रखेंगे और इन चीज़ों को याद रखने के बाद इन पर मज़ीद तहक़ीक़ करेंगे, मज़ीद मुताला करेंगे। तो फ़िलहाल मेरे ख़्याल से इस लेक्चर में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।